یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، جس کی آج چوتھی نشست ہے، آج سے ہم فائنل کر دیں گے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو مصارف ہیں، یعنی جن کو دے سکتے ہیں، وہ کل عرض کیا گیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان افراد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں. تو شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے مخصوص مصارف بیان فرمائے ہیں کہ زکوٰۃ صرف انہی مصارف کو دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور جگہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس مسئلے کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ صرف مستحق کو ہی دی جا سکتی ہے، جو مستحق نہ ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے. تو اس مسئلے کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے وقت اس بات کی مکمل تحقیق کی جائے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ آیا کہ اس کا مستحق ہے یا نہیں. مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ مسجد بادشاہ کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور یہ غرباء مساکین کا حق ہے، لہذا یہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اچھا، امام مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ امام مسجد اگر تو شرعی حقدار ہے تو پھر تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن کچھ تقاضے جو ہیں وہ اخلاقیات کے بھی ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. سید کو زکوٰۃ دے بھی تو نہیں لگتی. یہ میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے، اگر کسی کو اس کے ساتھ اختلاف ہو تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے، اس میں اختیار ہے. میں اپنی طرف سے یہ مسئلہ کر رہا ہوں. سید کو زکوٰۃ کیوں نہیں لگتی؟ قبلہ، سید کو جو زکوٰۃ نہیں لگتی یا سید کو لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ کیوں نہیں اجازت سید کو زکوٰۃ لینے کی؟ اس لیے کہ اس کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس کا منصب جو ہے وہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے وہ سید، اور زکوٰۃ ہوتی ہے جو کہ اصل مال کی میل کچھ ہے. پیچھے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی ستھرائی زکوٰۃ کے ساتھ ادا کیا کرو، یعنی جو میل نکال دینے کے بعد جو پیچھے بچ جاتا ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اگر نہ نکالیں یہ اس میں شامل رہے تو سارا ہی میلا کچیلا رہتا ہے. تو اب میل کچیل جو نکل گئی تو پھر پیچھے صاف ستھرا رہ گیا. اب جو میل کچیل نکلی ہے وہ حکم ہے کہ وہ سید کو نہیں دے سکتی. ہاں، اگر سید کو دینا ہے تو یہ والا نہیں، وہ پیچھے جو ہے آپ کا صاف ستھرا اس میں سے آپ دیں. جی، ہدیہ کریں. تو سید کو اس نسبت کی وجہ سے اگر نہیں دے سکتے تو آپ بتائیں جو اس مسلح پہ کھڑا ہے وہ کس کا وارث ہے؟
رسول کریم علیہ السلام کا وارث ہے، اس وارث ہونے کے ناطے سے پھر دینی جائز ہے، ان کے حق پہ، ان کے ہینڈ پہ لینی جائز ہے، پھر مناسب نہیں ہے کہ زکوٰۃ لی جائے۔ اگر مستحق ہو تو آپ اپنے علماء کی خود سے، آئمہ مساجد کی خود سے خدمت کیا کریں۔ بلکہ یہاں پہ بارِ شریعت میں تو لکھا ہے کہ اگر کسی عالم دین کو آپ ان کی کتب کے لیے خریدنے کے لیے، کہ جن سے آپ کو علمی استفادہ ہوتا رہتا ہے اور آپ ان سے علمی استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کی کتب کے لیے یا ان کے علمی اخراجات پورا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی دیگر تمام مصارف سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادائیگی ہوگی، اور دوسرا وہ چونکہ دین کا طالب علم ہے تو اس کے لیے اس معاملے کے اندر تعاون ہوگا، تو یہ تعاون چونکہ آپ دین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو اس تعاون کے لحاظ سے بھی یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ تو اس لیے علماء کا یہ مسئلہ ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے باوجود ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے باوجود بھی انہیں زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ ان میں کون ہیں؟ ان میں پہلے نمبر پر ہے اصول، اپنے جو اصول ہیں، اصل سے ہے اصول، یعنی والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی اور اسی طرح سے اوپر جتنے بھی ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے فروع، فرع، اصول جڑ کو کہتے ہیں اور فرع ٹہنی کو کہتے ہیں، یعنی جو ہماری جڑ ہے والدین، آباء و اجداد، اور ہمارے آگے سے ٹہنیاں جو ہیں وہ ہماری اولاد ہے۔ اپنی فرع، اولاد یعنی پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ دیگر رشتہ دار ہیں جیسے بھائی، بہن، سسر، ساس، بہو، داماد، بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، لیکن داماد اگر مستحق ہے تو داماد کو زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ ماموں، ممانی، خالہ، خالو، پھوپھی، پھوپھا، چچا، چچی، دیور، دیران، دیورانی، سالہ، سالی، بھانجا، بھانجی، بھتیجی، بھتیجا وغیرہ، یہ سارے جو اصل مسئلہ ہے کہ اپنی جو لائن ہے نا اولاد کی، اس سے ہٹ کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینی جائز ہے اور لگ بھی جائے گی، ادا کرنی اگر وہ مستحق ہیں۔ تو جو اپنی لائن کے ہیں ان کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے، سماعت فرمائیں کہ یتیم، بیوہ اور معذور ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا حکم نہیں لگتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ فقط یتیم ہونے کی وجہ سے یا فقط معذور ہونے کی وجہ سے یا فقط بیوہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہو جائے گی، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ مالی طور پر ان کی کیفیت اور ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو پھر بیوہ، معذور اور یتیم یہ کوئی عذر نہیں ہے، پھر تو وہ ان اعضاء کے، ان عذروں کے ہوتے ہوئے بھی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور اگر مالی کوئی پرابلم، کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یتیم ہو بھی تو زکوٰۃ اسے نہیں لگے گی، بیوہ ہوگی بھی تو پھر اسے زکوٰۃ نہیں لگے گی، پھر معذور ہوگا بھی تو اسے زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے دیکھا جائے گا کہ آیا کہ وہ اس چیز کے مستحق ہیں یا نہیں۔ اگر تو مستحق ہیں تو پھر بیوہ، یتیم، معذور ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر زکوٰۃ لگے گی، اور اگر مستحق نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔
اچھا، گھر میں جو ہمارا عام طور پر ضرورت سے زائد جو سامان ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ مثلا ضرورت والا سامان وہ ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ کام آنے والا ہے، جس پر ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ مثلا جو چیزیں ضرورت کی اور استعمال کی ہیں ان کا تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جیسے رہائشی مکان، پہننے کے کپڑے، جوتے، کھانے پینے کے برتن، ضرورت کی گاڑی، گھریلو ضرورت میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے سلائی دھلائی کی مشینیں، پنکھا، فرنیچر، فریج، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون، کتابیں، یہ ساری چیزیں استعمال ہونے والی ہیں۔ اسی طرح صنعت یعنی پیشے میں تجارت اور مزدوری کے آلات، اوزار، درزی کی سلائی مشینیں، فیکٹری کی مشینیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے وہ سامان جو کسی بھی استعمال میں نہ آئے، مثلا محض زیب و زینت کے لیے رکھے گئے برتن، وہ ایسے کپڑے جو فقط جو ہے وہ الماری کی زینت ہیں، پڑے ہوئے ہیں، وہ پیک پڑے ہیں یا ہینگر کیے ہوئے ہیں، وہ کپڑے اور وہ چیزیں جو پرانی یا خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی گھروں میں پڑی رہتی ہیں اور قیمت بھی رکھتی ہیں، وہ چیزیں جس کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں اور استعمال صرف ایک ہوتی ہے، باقی استعمال سے زائد ہیں، یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہماری زکوٰۃ کے حصے میں آتی ہیں۔ ان کا حساب لگایا جائے نا جب زکوٰۃ کا، تو ان بیش بہا قیمتوں والی چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اور جو استعمال روزمرہ استعمال میں ہونے والی چیزیں ہیں وہ چونکہ استعمال والی ہیں اور وہ ہیں ہماری ضرورت کی چیزیں، اور جو ضرورت سے زائد ہیں وہ ساری کی ساری اس کی جب وہ زکوٰۃ کے حصے میں آئے گی۔ یہ ہمارے تقریباً زکوٰۃ کے مسائل تقریباً جو ہے وہ بیان کر دیے۔ اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو۔ غریب اور مسکین، غریب وہ ہے جس کے پاس فقط کھانے کے لیے ایک بہت محدود کھانا ہو یا نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو اور رہنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ رہنے، کھانے پینے، پہننے کے حوالے سے پریشان ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ اور جس کے پاس تقریباً یہ چیزیں موجود ہوں مگر گزر بسر اس کا بڑا ٹف اور ٹائٹ طریقے کے ساتھ ہو، اسے غریب اور فقیر اسے کہتے ہیں۔ ایک منٹ، مدرسے کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ روزمرہ جی کے مانگنے والے فقیر ہیں، یہ تقریباً اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، خود بھی یہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ ان کو ویسے صدقے کے طور پر کوئی چیز دیں تو وہ ممکن ہے لگ جائے، لیکن زکوٰۃ ایسے لوگوں کو کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں مناسب دے گی۔ مدارس اہل سنت بہترین مصرف ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، لیکن وہ طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس مدرسے کو زکوٰۃ دیں اس مدرسے میں جا کر کسی مستحق کو، کسی غریب مسکین طلباء جو دوسرے شہروں سے رہتے ہیں، ان کو وہ مدارس والے بلکہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، ان کو پہلے اس چیز کا مالک بنایا جاتا ہے، پھر جب وہ مالک بنتے ہیں پھر وہ اپنی ملک مدرسے کے نام ہبہ کرتے ہیں۔ مدرسے کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اگر تو دونوں کے پاس علیحدہ علیحدہ اتنا مال ہے کہ دونوں کا اگر حساب لگائیں گے تو علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ بن جائے گی، نصاب پورا ہوگا۔ اور اگر دونوں کے پاس اکٹھا مال ہے تو زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ سے پوری نہیں ہو رہی، یعنی کہ بیوی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لائق پہنچے، نصاب کو پہنچے، اور جو ہے وہ شوہر کے پاس بھی اتنا نہیں ہے، تو پھر دونوں کو مکس کر کے دیکھا جائے گا کہ آیا کہ یہ نصاب پورا ہو رہا ہے۔ اگر نصاب پورا ہو رہا ہوگا تو پھر ایک عدد زکوٰۃ ہوگی،
دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہوگا تو پھر دونوں پر علیحدہ علیحدہ زکات ہوگی. جی جی بیوی کے پاس زیور ہے، مرد کے پاس پیسے ہیں. بیوی کے پاس جو زیور ہے اگر تو وہ اتنا زیور ہے جو 7.5 تولے کے قریب ہے تو پھر اس پر علیحدہ سے زکات ہے. اگر اس کے پاس 7.5 تولے سے کم ہے اور مرد کے پاس پیسے ہیں، اب ان پیسوں کو اور اس زیور کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کا مجموعہ رقم 1,34,000 کے قریب یا اس سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر ایک عدد زکات ہے. سونے کا نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف سونے پر زکات دیکھنی ہے، اس میں کوئی روپیہ پیسہ یا چاندی اس میں مکس نہیں کرنی، اگر صرف سونے پر زکات دیکھنی ہے تو سونے کا نصاب 7.5 تولے سے زائد اگر ہوگا، 7.5 تولے یا اس سے اوپر ہوگا تو پھر اس پر زکات ہے. لیکن اگر 7.5 تولے سونے سے سونا نیچے ہے تو پھر فقط سونا ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. اگر کم ہے، تولا، 1.5 تولا، 2 تولے، 4 تولے، 7.5 سے نیچے ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی سیونگ ہے، چاندی یا روپیہ پیسہ، پھر وہ مکس کیا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر یہ اوپر چلا جائے گا تو پھر اگر سونے کے ساتھ کوئی چیز دوسری ہوگی تو اس پر لازماً زکات بنے گی، ہر صورت زکات بنے گی، کیونکہ 1 تولا بھی وہ تقریباً 1,34,000 سے تو اوپر ہی چلا جاتا ہے. اس لیے اگر سونے کے ساتھ کوئی چیز ہوئی تو اس کے ساتھ زکات لازمی ہو جائے گی. ہاں جی، اس کا پیسے مجموعہ اس کا جو ہے نا وہ 2.5% نکل جائے گا. بچی کے جہیز کے لیے سامان رکھا ہوا ہے، سونا ہے، کئی والدین بچیوں کے لیے یہ خرید لیتے ہیں. جو جہیز کے لیے سامان رکھا ہے سونے کے علاوہ جو ہے، اگر تو وہ 1 سال پڑا رہا تو اس پر زکات ہے. اگر تو وہ 1 سال پڑا رہا تو اس پر زکات ہے. اور اگر جو سونا ہے وہ بچی کے جہیز کے لیے رکھا ہے، ابھی دیا نہیں ہے، ملک آپ کی ہے، تو پھر اس پر بھی زکات ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب وہ زکات بچی کے لیے جو رکھا ہے آپ اس کے نام کر دیں، اس کی ملک کر دیں. جب اس کی ملک کر دیں گے تو اس کی ملک کر دینے کے بعد جو ہے وہ جب تک بچی آپ کے پاس ہے اس وقت تک اس پر زکات نہیں ہوگی. جب وہ اپنے گھر چلے جائے گی تو پھر اس پر زکات ہو جائے گی، کیونکہ وہ آپ کے تابع اور آپ کے حکم میں ہے. پلاٹ کا جو حکم ہے، اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے وہ بچی کو دینا ہے یا بچے کو دینا ہے یا اولاد کو دینا ہے یا کسی کو بھی دینا ہے یا خود کے لیے رکھنا ہے. پلاٹ خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ اس میں رہائش کی جائے گی، اس پر زکات نہیں ہے. اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ اسے بیچ کر آگے پروفٹ لیا جائے گا یا اسے سیل آؤٹ کر دیا جائے گا، وقتی طور پر پیسے لے رہے ہیں، پیسے پڑے ہوئے ہیں، چلو سوچا ایک پلاٹ لے گئے اور بعد میں اسے بیچ دیں گے، اگر اس نیت پر خریدا ہے تو اس پر زکات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.